پاکستان کی آبادی زیادہ ہے یا تحفظ ناموس رسالت کی مختلف تنظیموں کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اتنی زیادہ تحفظ ناموس رسالت کی تنظیمیں ہونے اور ہزارہا علماء کے جو خود کو پاسدار ختم نبوت اور قادیانی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے والا بھی کہلواتے ہیں، مگر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ختم نبوت تنظیموں اور لاکھوں قادیانی مخالف علماء پاکستان کے ریاستی اداروں سے سیاسی جماعتوں اور ذرائع پیداوار پر قادیانی تسلط کو ختم کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہوئے ہیں۔ ناکامی کی اہم وجہ یہ ہے کہ دیوبندی جماعت غیر اسلامی اور اہل حدیث وہابیہ علماء نے 1977 کی ضیاء حکومت، جس کی تمام تر ترجیح پاکستان کے اداروں میں اس قادیانیت کو پھر سے مسلط کرنا تھا جس کو ناموس رسالت کے سپاہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اکھاڑنے کی زبردست کوشش کی تھی۔ دوسرا یہ کہ جس بھٹو نے 1974 میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، اس کو اس عمل پہ سزائے موت دینے کی قادیانی خلیفہ کی شدید خواہش کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ بے شک اگر دیوبندی جماعت غیر اسلامی اہل حدیث وہابیہ نے ضیاء کی مرزائی حکومت کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو پاکستان میں براہ راست مرزائیوں کی حکومت 11 برسوں تک قائم نہ رہتی، مگر شیطانی قوتیں جس رنگ و نام کی شناخت سے جا بچھا بکھری ہی کیوں نہ ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم تلے جمع ہو جاتی ہیں، اور یہی کچھ 1977 میں دیکھنے کو ملا کہ دیوبندی جماعت غیر اسلامی اہل حدیث وہابیہ لاہوری اور ربوہ قادیانی ایک اسلام و پاکستان دشمن مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں پکے اتحادی بن گئے ہوئے تھے، اور یہ ناپاک مشن ان کا تھا کہ پاکستان کے قومی اداروں میں قادیانی دیوبندی جماعت غیر اسلامی اور وہابیہ کا تسلط قائم ہو جائے۔ اور آج جس پاکستان میں 3 ملین سے کم مرزائی رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان میں گزشتہ 41 سالوں سے حکومت کرنے والے ضیاء الحق جنیجو، چودھری شجاعت حسین، معین قریشی، شوکت عزیز، راجہ پرویز براہ راست مرزائی اور ظفر اللہ جمالی کا تعلق بھی ایسے خاندان سے ہے جن کا مرزائی تعلق بہت گہرا اور یہ ممکنہ مرزائی ہے۔ اگرچہ بے نظیر اور نواز شریف غیر قادیانی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کی حکومتیں بھی پکی قادیانی نواز رہیں، اور امکانی طور پر ان دونوں کو مرزائیوں کی خفیہ بیعت کرنے کے بعد ہی پاکستان کا اقتدار ملا تھا۔ مشرف کی قادیانی نوازی کا ہر خاص و عام کو علم ہے، اور اب عمران خان جس کا اپنی والدہ کی طرف سے مرزائی ہونا ایک اٹل حقیقت ہے، کو مرزائی فوجی جرنیل جاوید قمر باجوہ نے بھاری اکثریت سے جتوا کر وزیر اعظم بنانے کا واحد مقصد قادیانی مفاد کے قانون پاس کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوگا کہ حالیہ انتخابات میں آزاد و پارٹی امیدواروں کی تعداد میں اکثریت مرزائیوں کی ہے، مگر بدقسمتی سے علماء تحقیق کرنے سے کوسوں دور رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان پر قادیانیوں کے بڑھتے اثر و رسوخ پہ قابو پانے میں اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بننے کی بجائے ان سیاسی و عسکری قوتوں کا ساتھ دیا جو مکمل طور پر قادیانیت سے وفادار ہیں، جیسا کہ دینی جماعتوں کا ضیاء مرزائی سے تعاون پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے، مگر میں نے تو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کیسے
کھل کر سرعام وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی نے ضیاء کی مرزئی نوازی کو دیکھتے ہوئے بھی اور ضیاء کے اپنے مرزئی ہونے کے شواہد رکھنے کے باوجود ان بغیرتوں نے اس خبیث کا ساتھ دیا، مگر قادیانیوں نے عوام کو فریب دینے کی خاطر بظاہر ضیاء کی مخالفت کی، جبکہ ہر خاص و عام مرزئی نے اندر خانی ضیاء کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ مرزئی مبلغ ترقی پسندوں کے روپ میں زبان پہ ضیاء مخالف بولی اور در پردہ ضیاء حکومت کے مخبر تھے۔ یہی طبقہ آج اپنی ڈھلتی عمر میں این جی او، انسانی حقوق، لبرل سیکولر کی شکل اختیار کر جبران ناصر، حیدر، عاطف توقیر، وقاص جیسے بدبودار کرداروں کو میدان میں لا رہا ہے۔ فریب، جھوٹ، مکر، ریاکاری اور بے شرمی سے لیس یہ خارج زدہ کتے بھونکتے پھرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں مرزئیوں پہ ظلم و ستم اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے، تو میں ان حرام کے پلوں سے سوال کرتا ہوں کہ آؤ اگر حلالی ہو تو بتاؤ کہ دنیا کا وہ کون سا ایک ملک ہے جہاں آبادی کے 0.2% اقلیت کے گزشتہ 40 برسوں کے 6 وزرائے اعظم ٹکا خان، ضیاء الحق، جہانگیر کرامت اور قمر جاوید باجوہ قادیانی سربراہ فوجی بنے ہوں؟ کون سا ملک ہے جہاں وزیر داخلہ، خارجہ، دفاع، حتیٰ کہ اعجاز الحق مرزئی کو وزیر مذہبی امور بنا دیا گیا ہو؟ جس ریاست کی 80% بیوروکریسی قادیانی اقلیت پہ مشتمل ہو، جس ریاست میں قادیانی عدلیہ کا تسلط ہو، جس ریاست کی سب سے مالدار کمیونٹی قادیانیوں کی اقلیت ہو، پھر کل تک محلے کے بڑے لڑکوں کو نہ کرنے والے ناصر جبران، فواد چودھری جیسے چیخے اپنی گندی زبانوں پہ قادیانیوں پہ ظلم و ستم اور امتیازی سلوک ہونے کی بکواس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں اگر کوئی ہے تو جواب دے میری باتوں کا۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کوئی بھی میری باتوں کو جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ میں خارجی قادیانی لبرل اتحاد کو بے نقاب کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مرزئیوں کے طریقہ واردات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی قوتوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے بننے کے حق میں بیان دیا تاکہ مسلمان ان کو ہندو مخالف جانے، مگر اندر خانی اپنے ہم مذہب کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کو پاکستان کی بجائے ہندوستان کا طرفدار رہنے کی پالیسی پر عمل کرنے کا حکم جاری کرتے رہے۔ پاک بھارت کے درمیان مسلسل تناؤ اور جنگ کا سامان پیدا کرنے والا مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ مسئلہ مرزئی مافیا کا ہی پیدا کردہ ہے، جس نے آگے چل کر کشمیر کاز کو اپنے اتحادی وہابیہ دہشت نیٹ ورک کی مدد سے زبردست نقصان پہنچا کر ہندوستان کا فائدہ کیا۔ مرزئی سعودی عرب کو اپنا مخالف کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر 30 کی دہائی سے ہی قادیان اور سعودی حکومت اور شاہی سعودی خاندان کا ایسا یارانہ ہے کہ سعودی عرب کے سرکاری اور نجی اداروں میں اعلیٰ نوکریاں پانے والوں میں مرزئیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 30 کی دہائی میں ہی مسلمان علماء نے سعودی عرب کی حکومت کو قادیانیوں کے کفریہ عقائد اور ختم نبوت سے انکار پہ مکمل دستاویز مہیا کر دیے تھے، مگر قادیانیوں کے خلیفہ اور اہم عہدیدار آج تک نجدیوں کے شاہی مہمان خانوں میں اعلیٰ ترین پروٹوکول سے لائے جاتے ہیں، اور مرزئیوں کے کافر ہونے کے باوجود عمرہ و حج بھی نجدی ان کو وہاں کرواتے ہیں۔ اسی طرح سے ضیاء کو اپنا سخت ترین دشمن قرار دیتے ہیں، لیکن ضیاء تو خود مرزئی تھا اور اس نے پاکستان کو مرزئی کنٹرول ریاست بنا دیا۔ مرزئیوں کی ڈرامہ بازی کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ضیاء کے بدترین انجام کی پیش گوئی خلیفہ ناصر نے کی تھی، اور اس کے بیان کی ویڈیو بھی چلاتے ہیں، مگر اس ڈرامے کو میں نے یوں بے نقاب کیا کہ بقول مرزئی مافیا مرزا ناصر نے ضیاء کے مرنے
کہ چند دن قبل اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی پیش گوئی کر دی تھی۔ اس بیان کی پہلی ویڈیو میں مرزا ناصر کوئی 40-50 کی عمر کا لگتا ہے اور اس کی داڑھی بالکل کالی ہے، اور دوسری ویڈیو کے مطابق مرزا ناصر ضیاء سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے خلاف اللہ سے دعا کر دی ہے، اور اگر تم میں ہمت ہے تو اس کی کاٹ کر دکھا دو۔ اس بیان کی ویڈیو میں مرزا ناصر کوئی 70-80 سال کا بزرگ لگ رہا ہے اور اس کی داڑھی مکمل طور پر سفید ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ضیاء کے مرنے سے چند دن قبل کی پہلی ویڈیو میں مرزا ناصر 50 سال سے کم اور سیاہ ریش ہے، تو دوسری ویڈیو جو ضیاء کے خلاف بد دعا اور ضیاء کو اس بد دعا کی کاٹ کا چیلنج ہے، اس میں مرزا ناصر کوئی 80 سالہ بوڑھا اور سفید ریش نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈرامہ یوں بے نقاب ہوتا ہے کہ ضیاء کے مرنے کے بعد مرزائیوں نے پلے بیک طرز پہ پہلی جوان سالہ مرزا ناصر کی ویڈیو جاری کر دی، اور ضیاء کے مرنے کی اسی پیشگوئی کی دوسری ویڈیو 80 سالہ بڈھے مرزا ناصر کی جاری کر کے اپنے جھوٹے ہونے کا پکا ثبوت چھوڑ گئے۔ اس قسم کی بہت سی فریب کاریاں ہیں ان مرزائیوں کے پاس۔ پاکستان کے لبرل سیکولر اپنے قادیانی آقاؤں کی مثل ہر وقت پاکستان فوج کو تانا دیتے ہیں کہ فوج نے خون خوار ملاؤں کو پالا، دہشت گردی فرقہ پرستی کا باب کھول ڈالا۔ ملا ملٹری اتحاد پہ لبرل اور قادیانیوں نے فوج پہ خوب ملامت کرتے نظر آتے ہیں۔ ضیاء کو شدت پسند ملاؤں کا گاڈ فادر اور ایک بنیاد پرست متعصب قسم کا مسلمان کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر پھر وہی پرانا طریقہ یہاں بھی قوم کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے لبرل اور قادیانی فوج کے ادارے کو تنقید کر کے یہ باور کروا رہے ہیں کہ فوج قادیانی مخالف اور ملا نواز ہے، لیکن الحمدللہ آغا وسیم نے اس جھوٹے تاثر کو بھی غوث پاک کی نظر فیض سے بے نقاب کر دیا کہ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کا سب سے بڑا سہارا GHQ ہے، جس کو میں ڈنکے کی چوٹ پر گرینڈ ہاؤس آف قادیان بھی کہتا ہوں۔ بے شک قادیانی فتنہ 1953 میں ہی ختم ہو جاتا، مگر اس کو بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ فوجی ادارہ ہے جس کو لبرل اور قادیانی دن رات کوستے پھرتے ہیں۔ اگر کوئی لبرل اپنے باپ کی ہی سٹ ہے تو آئے میری بات کو رد کر کے دکھائے، نہیں تو سوشل میڈیا پہ آنے کی بجائے اپنے اصل باپ کی تلاش میں جائیں۔ ایوب خان یحییٰ خان کے فوجی دور قادیانیوں کے سنہرے دور رہے ہیں یا نہیں؟ آؤ رنڈی کے بچوں اس سچائی سے انکار کر کے دکھاؤ، اور پھر بولو کہ یہ ملا ملٹری الائن ہے یا مرزائی ملٹری الائن۔ قادیانی مافیا نے 1977 میں پیسے کے زور پہ پہلے PNA کے ذریعے قادیانی مخالف بھٹو کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی، مگر بالآخر قادیانی فوجی افسران جن میں ضیاء الحق، خالد محمود عارف، سوار رحیم الدین، اختر الرحمن خان اور چند دیگر مرزائی جرنیلوں نے قادیان شکن بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اگر پاک فوج کے مرزائی جرنیل بھٹو کو معزول نہ کرتے تو پاکستان ایک مضبوط ترقی یافتہ ملک بن چکا ہوتا اور اداروں سے قادیانی کنٹرول بالکل ختم کر دیا جاتا، مگر بد نصیبی سے قادیانی مافیا نے پاکستان اور اسلام دشمنی کی بنیاد پر اپنے سب سے اہم ہتھیار یعنی GHQ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بربادی کے راستے پہ ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پہ اقلیت کلٹ قادیانیوں کا راج ہے، اور اوپر سے یہ شور مچایا جاتا ہے کہ پاکستان میں قادیانی اقلیت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سندھ کے ہندوؤں کو جبری قادیانی بنانے والے مرزائی ہیں، مگر کنجریوں کے چیخے جبران آتف وغیرہ کتوں کی طرح بھونک اس کا الزام بھی مسلمانوں پہ ڈال رہے ہیں۔ فوج کے لاڈلے و اتحادی مرزائی، مگر یہ
جو لبرل گندی مکھیاں ہیں یہ ملا ملٹری الائن کی بات کر کے مرزئی ملٹری الائن پہ پردہ ڈالتے ہیں، اس لیے اس منحوس طبقے کو ہر جگہ ذلیل کرنا ہوگا۔ تاریخ کی سچائی یہ ہے کہ انگریزوں کی ہدایت پہ مرزا قادیانی نے اپنے لوور مڈل کلاس مرزائیوں کو برٹش انڈیا فوج میں شمولیت کا حکم دیا تھا، اور اہل ثروت و جاگیردار طبقہ قادیانیوں کی اولاد کو ایچیسن کالج سے تعلیم کے بعد انڈین سول سروس میں لایا گیا۔ انگریز کا منصوبہ یہ تھا کہ مرزئی کنٹرول ریاست پاکستان کو بنا دیا جائے۔ تقسیم کے وقت انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد 21 تھی، جن میں 17 مرزئی تھے، اور برٹش انڈیا آرمی میں 253 مسلمان افسران تھے، جن میں 177 مرزئی تھے، اور ان سب کو انگریزوں نے پاکستان کے اداروں میں بھرتی کر دیا، جس کی وجہ سے آغاز میں ہی سول سروس اور جی ایچ کیو میں مرزئیوں کا کنٹرول ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1953 میں قادیانی مخالف تحریک چلی تو جی ایچ کیو نے اسلام سے غداری کرتے ہوئے مسلمان کے خلاف مرزئیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جب تک جی ایچ کیو پہ مرزئی کنٹرول ختم نہیں ہوتا پاکستان کسی بھی صورت مرزئی فتنہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ میں یہاں مرزئیوں کے ان اطراف پہ مشتمل ویڈیو کلپ لگا رہا ہوں جن میں بتایا گیا ہے کہ مرزئیوں اور جی ایچ کیو کا گہرا تعلق رہتا چلا آیا ہے۔ ایک مرزئی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہم مذہب افراد کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔ بھٹو صاحب کو جب اقتدار ملا تو پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار نے اسلام آباد میں پلاٹ لینے کی درخواست کی، مگر بھٹو صاحب نے رد کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کو ایک کی بجائے 2 پلاٹ مل گئے ہیں۔ بھٹو صاحب تک یہ خبر پہنچی تو وہ حیران ہوئے اور تحقیق کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بشیر احمد نامی سربراہ مرزئی ہے، جس نے اسلام آباد میں 150 کے قریب مرزئیوں کو پلاٹ لے کر دیے ہیں، اور جو مسلمان مرزئی مذہب اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کو 2 پلاٹ الاٹ کرتے ہیں، جس پہ بھٹو شہید نے بشیر احمد کو فوری نوکری سے فارغ کر دیا کہ بھٹو 1974 سے قبل کی مرزئی مافیا کے خلاف تھا۔ یقین کامل ہے کہ بھٹو کی جگہ اگر کوئی مولوی ہوتا تو اپنی جان کے ڈر سے مرزئیوں کو کافر قرار نہ دیتا، اور آج کچھ جاہل مولوی مرزئیوں اور اوریہ مقبول جان یا زائد حامد کے پھیلائے جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ بھٹو پھانسی سے ڈر گیا تھا۔ انتہائی افسوس ہے ایسے جاہل مولویوں پہ جو ناموس رسالت کے سچے سپاہی پہ مرزئیوں اور وہابیوں کی طرح تنقید کرتے ہیں۔ یہ جاہل ملا تو پاکستان کی تاریخ نہیں جانتے۔ یہ حقائق جان اگر پھر بھی کوئی لبرل سیکولر ملا ملٹری الائن کی بات کرتا ہے تو سمجھ لیں ایک نہیں بہت سوں کی سٹ کی پیداوار ہے۔ آئی ایس آئی جس کو پلید لبرل و قادیانی تنقید کرتے رہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اس کو بنانے والے ہی مرزئی ہیں۔ اس کا بانی میجر جنرل شاہد حمید مرزئی تھا جو 1964 میں ریٹائرڈ ہوا، اور جب ضیاء کی مرزئی حکومت 1977 میں آئی تو اس نے اپنے ہم مذہب جرنیل کو فیڈرل منسٹر تک بنایا۔ آئی ایس آئی کے بہت سے سربراہ مرزئی رہے ہیں، جن میں ضیاء نے جنرل اختر الرحمان خان کو سربراہ مقرر کیا۔ محمود احمد جو اپنی مرزئی شناخت پہ پردہ ڈالنے کے لیے تبلیغی جماعت کا رکن بنا ہوا ہے کہ بے شک فوج کے بہت سے قادیانی افسران تبلیغی جماعت کا لبادہ پہنے ملیں گے۔ اور مرزئی جرنیلوں جان لو کہ یہ پاکستان نبی کے غلاموں کا ملک ہے۔ جس فوج پہ تم مسلط کیے گئے ہو وہ بھی قادیان شکن ہیں، نبی کے نام پہ قربان ہونے والے ہیں۔ بس ان کو اس حقیقت کا ابھی تک ادراک نہیں ہوا کہ ضیاء دور سے لے کے آج تک بے شمار چھپے قادیانیوں کو فوج میں کلیدی عہدے دیے گئے ہیں۔ نبی کے غلاموں کی پاک فوج کے عاشقان رسول افسران کے کانوں میں یہ بات اب پہنچ چکی ہے کہ ہماری صفوں میں قادیانیوں کو لایا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ علماء کی بجائے خود فوج ہی یہ مطالبہ کرے گا کہ
तमाम बड़े अफसरान से कादियानियत के रद्द का शरई हलफ मिर्ज़ा का नाम लेकर किया जाए, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मरज़इयों को फ़ौज में कलीदी ओहदे ना दिए जाएं। आज का मुसलमान फौजी अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि अंग्रेज़ के बनाए कादियानी अफसरान के नई नस्ल जर्नैलों को सलूट मारते फिरें। अगर फ़ौज या इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता कर लिया तो वलियों की धरती के गयूर सपूत नामूस रसालत पे कुर्बान होने के लिए किसी भी कुव्वत से टकरा जाएंगे। एक तरफ नबी पाक से वफा का सवाल है तो दूसरी तरफ मरज़इयों और मगरब की दजाली कुव्वतों का दबाव है। तो बेशक पाकिस्तान की सलामती नबी से वफा निभाने से वाबस्ता है। इसलिए जावेद कमर बाजवा हो या इमरान खान और दीगर जिनके मरज़ई होने का इल्ज़ाम है, अगर ये लोग मरज़ई नहीं हैं तो क्यों नहीं शरई दस्तूर के मुताबिक मिर्ज़ा गुलाम कादियान वल्द गुलाम मुर्तज़ा को कज़ाब और जहन्नमी कहने से गुरेज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन इदारों में नबी के दुश्मनों की हुक्मरानी होगी वो इदारे या हुक्मरान हरगिज़ हमारे नहीं हैं। ए मुसलमानों, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले फौजी जवानों, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का सुनहरा मौका है तुम्हारे पास कि अपनी सफ़ों से मरज़इयों को बाहर निकाल दो और आओ मरज़ई हटाओ तहरीक का हिस्सा बनकर पाकिस्तान और इस्लाम की शानदार खिदमत करो। पाकिस्तान को बचाओ, मरज़इयों को कलीदी ओहदों से हटाओ। पाक फौज के गैर मरज़ई नौजवानों को सलाम और मरज़ई जर्नैलों को दो लगाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो बहुत बड़ी दुनिया की फर्म है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए वो कर दिया। तो ये फिर जनरल शाहिद हामिद आ गए, उन्होंने कहा मेरे साथ आ जाओ, मेरे सेक्रेटरी हो जाओ। वो उनकी फैक्ट्री थी और स्पार्क प्लग थी। तो ये नहीं, अल्लाह ताला वो सबब पैदा करता गया। तो ये फिर उसके बाद बच्चा ये मंसूर जी ये कॉलेज में पढ़ रहा था, सर सैयद कॉलेज में, स्कूल में। तो एक दिन वो चिट्ठी लेकर आया, भाईजान ये चिट्ठी मेरे जवाब आ गए। या आपने ये भी मुझे बताया था कि जनरल ज़ियाउल हक वाज योर क्लास फेलो। ज़ियाउल हक की बात भी बता देता हूँ। आई वेंट टू इंग्लैंड ऑन अ कोर्स इन 1950। अच्छा। 51 में आई वाज इन इंग्लैंड। मुझे याद है कि जब आई लैंडेड इन लंदन पहली दफ़ा यंग मैन, तो एक दो दिन के बाद ईद थी। तो ईद पढ़ने के लिए हम चले गए मिशन हाउस में। अब मिशन हाउस में वो बाजवा साहब, मुश्ताक बाजवा साहब होते थे, वो इमाम थे जी। वो एक तो लंबे वाले थे ना, एक दूसरे छोटे वाले मुश्ताक बाजवा बहुत हो गए जो मुझे इल्म नहीं है जी। अच्छा। यानी यहाँ 2-3 साल हुए। अच्छा। पड़ गया कि नहीं ऐसी तैसी। तो कई ऐसे वाक़यात हुए, कभी बीच में आगे पीछे जिक्र करूँगा। तो इस किस्म के उस वक्त दुख होता था जी। तो मुस्लिम मौत किस बारे में वो हदायत, यानी उनका तो ये था, यानी उस वक्त भी ये था कि भाई आर्मी में जितने ज्वाइन कर सकते हैं करें, अहमदी। और हुजूर की बात 100% वो ठीक थी कि उसके नतीजे में जो ट्रेनिंग वहाँ हुई और जो अहमियों ने किरदार दिखाया वो लोगों पे बहुत अच्छा असर पड़ा। और उसी में से आया आपने अख्तर हुसैन साहब, अब्दुल मलिक और जंजुआ, और इसी तरह और लोअर लेवल पे भी। यानी ये बाद में देखा कि अंग्रेज अफसर भी कहता था कि एमवी अफसर है, इस पे एतबार करो। ऐसे वाक़यात हुए, कभी बीच में आगे पीछे जिक्र करूँगा। तो इस किस्म के उस वक्त दुख होता था जी। तो मुस्लिम मौत किस बारे में वो हदायत, यानी उनका तो ये था, यानी उस वक्त भी ये था कि भाई आर्मी में जितने ज्वाइन कर सकते हैं करें, अहमदी। और हुजूर की बात 100% वो ठीक थी कि उसके नतीजे में जो ट्रेनिंग वहाँ हुई और जो अहमियों ने किरदार दिखाया वो लोगों पे बहुत अच्छा असर पड़ा। और उसी में से आया आपने अख्तर हुसैन साहब, अब्दुल मलिक और जंजुआ, और इसी तरह और लोअर लेवल पे भी। यानी ये बाद में देखा कि अंग्रेज अफसर भी कहता था कि एमवी अफसर है, इस पे एतबार करो। ये नहीं आम तौर था।
اور پھر جو پہلے تھے یعنی یہ وہ کیا کہتے ہیں ضیاء الحق سے بہت پہلے کا جو سلسلہ تھا، اس وقت آرمی میں احمدی افسر کی ہوتی تھی، قدر ہوتی تھی. یعنی آپ یقین مانیے جب پاکستان بنا ہے تو 5 جو ڈویژن تھے ان کے جو سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھے وہ 5 احمدی تھے. آپ ایک میں یہاں تھا، پھر آپ نے بریگیڈیئر کیا کون سے حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، لاہور میں فوت ہوئے پچھلے سال، وکیل زمان مجھ سے جونیئر تھے. ایک میں وہ تھے، ایک میں جنرل بشیر تھے، 3، اور ایک میں وہ تھے اپنے بریگیڈیئر شمیم جو اپنے اس میں رہے ہیں فاؤنڈیشن. اور 4 ہوئے، یعنی 5 تھے، ہم 5 کے 5 احمدی تھے. اب یعنی اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اعتماد کس لحاظ سے تھا. یعنی تو مارشل جب لگا ہے، مارشل لگ گیا، پھر مارشل تھوڑا سا ریلیکس ہوا، سیلاب آ گیا. پہلے ظفر اللہ حسن حضرت صاحب کا کلاس فیلو تھا جو وہاں کا ڈی سی تھا. اچھا. تو اس کی طرف سے بھی درخواست آئی اور مارشل اتھارٹیز کی طرف سے درخواست آئی. ممکن ہے ڈی سی نے رپورٹ کی ہو کہ اس کالج کے پاس بڑی سنا ہے بڑی کشتیاں ہیں اور بڑے وہ اچھے ہیں کشتی چلانے والے، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ. انہوں نے ہمیں کہا اور ساتھ یہ کہا عید آ گئی کہ جتنے والنٹیئرز ہمیں دوڑ گئے. تو جنرل اعظم نے یہ اپیل کی حضرت صاحب سے کہ آپ کے کالج میں وہ ہے تو آپ ہمیں والنٹیئرز دے سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ سارے لڑکے جائیں وہاں، اور مجھے فرمایا کہ تمہاری عید وہاں ہوگی، اور فرمایا کہ عید پڑھانی ہے اور خطبہ جو دینا وہاں. واہ. میں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں آتا. حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے؟ میں کہہ دی آتی ہے. درود شریف آتا ہے؟ میں کہہ دی آتا ہے. چہرے پر وہ ایک ہوتی ہے نا پیار کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے. حضرت صاحب یہ خلفاء کی جو یہ محبوب ہوتے ہیں، بشاش چہرے، بشاشت ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایوری باڈی. ہاں ایوری بڈی. تو میں نے کہا حضور میں درود شریف بھی آتا ہے، یہ تو پتہ لگ جاتا ہے حضور کوئی درود شریف آتا ہے؟ میں ضرور آتا ہے. بس سورہ فاتحہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے خطبہ دے دینا. اچھا وہ میں تقریریں شیریں کر رہے ہیں کہ یہاں تو آتی نہیں، کالج میں تو کرتے رہے ہیں. تو خیر میں نے کو معلوم ہوتا ہے کوئی خطبہ شطبہ دیا ہوگا. تو مسعودہ میں سب دل بھی وہاں تھے ابھی ہیں، شاید ان کو یاد ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا بھی ٹھیک ٹھاک ہی دیا تھا. تو ہم پھر گئے وہاں. تو اچھا پھر سارے کالجوں کا انہوں نے معائنہ جب کیا تو ہمارے کالج کا ہی معائنہ کیا. اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں، اور صرف میں ہی گواہ ہوں اب زندہ رہ گیا. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد جو ایک بہت بڑے جینیس تھے، صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اتنے ذہین آدمی. تو وہ مجھے اتنے لفافے بھیجا کرتے تھے. حکم یہ تھا ان کو کھول، اندر نوٹ ہوتے تھے، کرنسی نوٹس تھے. اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی، وہ یوں ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا تو چل رہی تھی. تو وہ نوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا صرف کونے پر، جی کچھ نہیں تھا. اور اچھا جی. اتنی سی چٹ آتی تھی، جی اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا، نیچے 10 ہوتے تھے. رائٹ. حکم تھا لفافے نہیں کھولنے، نہ ان کا حساب رکھنا ہے. میری بے وقوفی دیکھیے، مجھے پتہ چل گیا کس میں پیسے ہیں، میں نے حساب رکھنا شروع کر دیا. اور اس میں یہ بھی تھے کہ ان کا نام تھا چودھری غلام، کشمیر والے کیا ان کا نام تھا چودھری غلام عباس نام تھا ان کا. ہاں جی ایسا کچھ نام تھا. وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈروں کو کشمیریوں کو بیچتے تھے، دونوں سائڈوں کو، اور بھی غربا کو جاتے تھے، کئی مخالفوں کو.
حتیٰ کہ وہ چیٹ آ جاتا، اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا، تو وہ دے دینا، وہ پیسے میرے ہوتے، میں نے وہ سیف میں رکھوا دیے ہوئے تھے، اور وہ حساب کتاب بھی سیف میں رکھا ہوا تھا۔ تو چھاپا پڑ گیا، چھاپا پڑ گیا تو ماشاء اللہ کا انہوں نے الماری بھی کھول کے دیکھی، وہ جو تھی سیف، ادھر حضرت صاحب گرفتار ہو گئے۔ مجھے صدمہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے گرفتار ہوئے، میں تو بالکل پاگل ہو گیا جی، بالکل سناٹا میرے سے طاری ہو گیا۔ میں تو زمانہ ایسا تھی کہ میں نے کسی وجہ سے یہ بات کی تھی، اب بات بھول گیا ہوں، کوئی سوال کرے تاکہ کوئی بات چل پڑے۔ یہ بات ہاں تو پھر وہ خطبہ ہوا، ہمارے لڑکوں نے بڑا کام کیا۔ تو جب لوگ لاہور کے لوگ بڑے مخیر ثابت ہوئے، وہ دیگیں پلاؤ کی اور زردے کی پکا کے، روٹیاں پکا پکا کر، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ تو احمدی لڑکے ہیں، مرزائی ہیں، تو ان کو کہا کہ آپ دوبارہ نہ آنا۔ لڑکوں نے کہا ہم دوبارہ بھی آئیں گے، آپ ہمیں ماریں بے شک، ہم تو وہاں ان کو دینے جاتے ہیں۔ تو اس عرصے میں کیا، اور ماشاء اللہ والوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا، جنرل اعظم نے، ہی واز ویری مچ امپریسڈ۔ پھر ہی وزٹڈ آور کالج ہاسٹل، اچھا تو ہم نے جو ٹکڑے بچتے تھے وہ اکٹھے کر کے وہ ہم ان کو بیچ